السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان امانت علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور تعلیم چینل، وہ جگہ جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں اسلامی تاریخ کے روشن اور سبق آموز واقعات جو نہ صرف دل کو چھو جائیں بلکہ ایمان کو تازہ کریں، سوچ کو جگا دیں اور زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کریں۔ یہ چینل آپ کو لے جائے گا ایک ایسے سفر پر جہاں ہم دیکھیں گے ایمان کی طاقت جو انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے، صبر اور حکمت کی روشنی جو ہر چیلنج کو فتح میں بدل دیتی ہے، صحابہ کرام کی قربانی اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت جو آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہاں آپ سنیں گے وہ واقعات اور قصے جو صرف تاریخ کے صفحات تک محدود نہیں بلکہ ہر لمحے آپ کے دل اور دماغ کو چھو کر زندگی کے لیے سبق دیتے ہیں۔ ناظرین، ہر واقعہ ایک روشنی کا مینار ہے، ہر قصہ ایک ایمان کی کہانی، ہر سبق ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہمیشہ بہترین اور پر اثر ہوتی ہے۔ آئیے اس ایمان فروز سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے واقعہ نے کس طرح اسلام کی تاریخ بدل دی۔ آئیے اس ایمان فروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک رات اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آنکھوں میں نور، چہرے پر سکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 1400 صحابہ ساتھ ہیں، سروں پر احرام کی سفیدی، دلوں میں عقیدت کی حرارت اور طواف کعبہ کے مناظر۔ اگلی صبح صحابہ کے چہروں پر خوشی تھی۔ انہوں نے برسوں کے ظلم، ہجرت اور درد کے بعد یہ لمحہ اللہ کی طرف سے رحمت سمجھا۔ شہر مدینہ سے نکلنے والا یہ قافلہ صرف ایک قافلہ نہیں تھا، یہ عشق الہی کا سفر تھا۔ 1400 انسان نہیں، 1400 چراغ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جل رہے تھے۔ ان کے دل بیت اللہ کے دید کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ہر قدم پر لبیک کی آوازیں، ہر قدم پر آنسو، شوق اور محبت۔ یہ قافلہ جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ اللہ کی زمین پر امن کا پیغام لے کر چل رہا تھا۔ جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں خوف اتر گیا۔ کہا، یہ مکہ کے اندر نہیں آ سکتے، چاہے انہیں روکنے کے لیے لڑنا پڑے۔ مسلمانوں کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ موڑ دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں غصے کے مقابلے میں حکمت اور جواب کے مقابلے میں خاموشی کو ترجیح دی گئی۔ حدیبیہ کا مقام ایک خشک میدان، لیکن اسی میدان میں اسلام کی تاریخ بدلی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ نصب کیا اور فرمایا، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے مگر وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ یہ الفاظ صحابہ کے دلوں کو مضبوط کر گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ وہ قریش کے معزز سردار تھے مگر کفار نے انہیں روک لیا۔ مسلمانوں تک افواہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ خبر مسلمانوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری۔ غصہ، درد، افسوس، یہ سب مل کر ایک طوفان بن گیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں نہیں، دھیمے لہجے میں ایک فیصلہ سنایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں اٹھوں گا۔ ایک لمحے میں 1400 دل
آگ بن گئے، لیکن یہ آگ نفرت کی نہیں، وفاداری کی آگ تھی۔ ہر صحابی آگے بڑھا اور ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنی جان تک قربان کریں گے۔ یہ بیعت، یہ وفا، یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی وفا کا ذکر آج بھی آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر قریش نے اپنا نمائندہ سہیل بن عمرو بھیجا۔ گفتگو شروع ہوئی اور ایسی شرائط سامنے آئیں کہ سننے والے کا دل پھٹ جائے۔ شرط نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ شرط نمبر 2، اگر مکہ کا مسلمان مدینہ آیا تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدینے کا کوئی شخص مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ شرط نمبر 3، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ شرط نمبر 4، عرب کے قبائل چاہیں تو مسلمانوں یا قریش میں شامل ہو جائیں۔ یہ شرائط سن کر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ دلوں کے اندر اتر گیا۔ معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرو، احرام کھول دو۔ مگر صحابہ بیٹھے رہے، وہ ٹوٹ چکے تھے، چپ، خاموش اور دل زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ خود قربانی کر دیں، لوگ پیروی کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، یہ صلح بظاہر شکست لگتی تھی، لیکن یہی صلح اسلام کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اسلام پہلی بار بطور ریاست تسلیم ہوا۔ قریش نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو برابر کا فریق مانا۔ جنگ رک گئی، دعوت عام ہو گئی۔ چند سالوں میں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمان مضبوط ہوئے، تعداد بڑھی۔ 2 سال میں مسلمانوں کی طاقت دگنی ہو گئی۔ اسی صلح کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، بغیر جنگ، بغیر خون بہائے۔ مکہ اللہ کے نور سے منور ہو گیا۔ یہی وہ حکمت تھی جو صحابہ پہلے نہ سمجھ سکے، مگر بعد میں کہنے لگے، یہی صلح ہماری سب سے بڑی جیت تھی۔ صبر ہار نہیں، مستقبل کی جیت ہے۔ کبھی کبھی آج کا مشکل فیصلہ کل کی بڑی کامیابی ہوتا ہے۔ جذبات سے زیادہ حکمت ضروری۔ فتح ہمیشہ تلوار سے نہیں، کبھی صبر سے بھی آتی ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ انصاف کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین، جو کچھ ہوتا ہے ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ کبھی بھی فوری نتائج دیکھ کر ہار مت مانیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر ہی اصل طاقت ہے۔ آج حالات مشکل لگیں، مگر یاد رکھیں کہ کل کی فتح انہی کی ہوگی جو صبر کرتے ہیں۔ حکمت اور بردباری کے فیصلے غصے اور فوری رد عمل سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین اور موزوں ہوتے ہیں، چاہے آج ہم اسے نہ سمجھیں۔ انصاف اور اخلاق ہمیشہ فتح کی ضمانت ہیں، چاہے مقابلہ دشمن سے ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، صلح حدیبیہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ بظاہر نقصان میں بھی اللہ کی حکمت بڑی فتح کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیں ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ سبق اپنائیں، صبر کریں، حکمت کے ساتھ فیصلہ کریں، ایمان اور اخلاق کو کبھی نہ چھوڑیں، اور یاد رکھیں، ایسے ایمان فروز سبق آموز واقعات ہم آپ کے لیے لاتے ہیں صرف نور تعلیم چینل پر۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان اور حکمت کے سبق روزانہ سیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ